अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको बताएंगे कि यूनान के नए वीज़े ओपन हुए हैं या नहीं हुए, कहाँ पे ओपन हैं और कहाँ पे नहीं ओपन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और सहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और आपकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। जो जहाँ भी कहीं भी परेशान है, अल्लाह पाक अपने ख़ास फजल और ख़ास करम से उसकी परेशानी दूर फरमाए। पहली बात तो ये है कि ग्रीस के वीज़े के मुतल्लिक़ आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे यूनान पे कौन से फार्म भेजने हैं, पाकिस्तान एम्बेसी में कौन से फार्म लेके जाना है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, डॉक्टरी में कोई मसला आ रहा है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी आ रही है, तो जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपकी भरपूर तरीके से मदद करेंगे। अपॉइंटमेंट का ना मिलना या किसी भी किस्म का कोई मसला होता है कि बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे अगर कोई थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए, जैसे वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो बाज़ दफ़ा तिनका जो है वो मदद करता है और बंदा डूबने से बच जाता है। इंटरव्यू के सवालात के मुतल्लिक़ या किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे हमारा नंबर लिखा होगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हमारा नंबर लिखा होगा। आप शार्ट वीडियो में जाएंगे, कोई भी शार्ट वीडियो वहाँ पे देखेंगे यूनान से रिलेटेड, तो उसमें भी हमारा नंबर आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जहाँ तक बात है यूनान के नए वीज़े ओपन होने की, तो जुमेरात को जो पिछली गुजरी है उसको मैंने खुद गया था वहाँ पे, जो इनका पेरीफेरिया होता है वो ऑफिस जहाँ पे पेपर जमा होते हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या सूरत हाल चल रही है नए पेपर के मुतल्लिक़। तो उन्होंने मुझे बताया कि 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट है और पेपर जमा हो रहे हैं। अब मैंने फिर और जगह से भी पता करवाया, क्योंकि बात होती है आप लोगों तक सच्ची बात पहुंचाने की, वरना झूठ बना के बस जैसी सामने आई वैसे ही फेंक दी, ये अच्छा काम नहीं होता। क्योंकि झूठ जो होता है उसके पाँव नहीं होते और वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इंसान को स्ट्रगल करके सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई का दामन कभी ना छोड़ें। फिर मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मुख्तलिफ अपने दोस्त अहबाब से, जो वकील है उससे, और मुख्तलिफ जगह से रब्ता किया, और ये बात सामने आई है कि पहली बात तो ये है कि यूनान में पेपर जमा कराने की 2-3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा जो है उसका एक अलहदा प्रोसेस है, जिसमें आप डायरेक्ट पाकिस्तान से भी यूरोपियन कंट्रीज़ में सफ़र कर सकते हैं। उसका एक अलहदा प्रोसेस है, उसके अलहदा डॉक्यूमेंट्स हैं और उसका अलहदा तरीक़ाकार है। आगे है वर्क परमिट वीज़ा। वर्क परमिट वीज़े में भी 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी का वीज़ा होता है जो आम लोगों के लिए होता है, जैसे ज़रायत वाले हैं, उसे ज़री वीज़े उसमें आते हैं, बिजली, ये इसमें जो है सब्जियां, जैतून, माल्टे, और ये वो वीज़ा अगर जब आप एम्बेसी से लेते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि वीज़े के ऊपर लिखा होगा ओपोहियाकी वीज़ा, यानी कि ये सीजनल वीज़ा है, उसके ऊपर लिखा होगा। एक वीज़ा है जिसके ऊपर लिखा होता है कि एक्सर्तातिमानी अर्गासिया है, यानी कि इस पे आप कोई भी काम कर सकते हैं, या ये ज़रायत से अलहदा भी है। वो वीज़ा जो है ज़्यादा वैल्यूएबल है और उसके ऊपर भी लिखा होगा वीज़े के ऊपर। ये हमारे जो बच्चे आए हैं यहाँ पे यूनान में, वो इसी वीज़े के ऊपर आए हैं, और उनके पेपर जमा करवाने के सिलसिले में भी मैं पेरीफेरिया गया था। पेपर कैसे जमा करवाने हैं और किस तरह होने हैं यहाँ पहुँच के, तो ये इसके ऊपर हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो का हमारा मकसद था कि यूनान में नए पेपर ओपन हुए हैं या नहीं। जब हम इसकी तहकीक की और पता ये चला कि जो मकसद उन्होंने एक कैपेसिटी निकाली थी कि हम 2022 में मिसाल के तौर पर 1 लाख बंदा दूसरे ममालिक से मंगवाएंगे। अब बास जगहों पे मिसाल के तौर पर गुजरात है, गुजरांवाला है, उन्होंने फैसला किया कि गुजरात से 50 बंदे लेंगे, 50 गुजरांवाला से लेंगे, 50 कराची से लेंगे, 50 इस्लामाबाद से लेंगे। अब उन्होंने देखा, उन्होंने अपना टोटल किया और उसमें पता चला कि गुजरात में तो हमने 50 लेने थे, अभी तक 40 हुए हैं। गुजरांवाला से हमने 20 लेने थे, उसमें अभी तक 15 हुए हैं। तो वो उन्होंने ओपन किया हुआ है 31 मार्च तक। वो इलाके जिनमें अभी बंदों की तादाद मुकम्मल नहीं हुई, वहाँ से वो बंदे ले रहे हैं। तो इसलिए आप अगर यूनान में हैं और आपका कोई रिश्तेदार है
اور وہ اس ایریے میں ہے کہ اس کے ایریے میں جمع ہو رہے ہیں تو وہ آپ اس سے رابطہ کر لیں اپنے ایجنٹ سے یا جس سے بھی. اگر اس کے ایریے میں جو ہے وہ ویکینسی ہے تو وہ آپ کے پیپر جمع کروا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے فلی اوپن پیپر جو ہیں وہ آج اب 31 مارچ تک ان کی ڈیٹ ہے تو پھر وہ فلی اوپن تو ہو نہیں سکتے. آگے 9 اپریل کو یونان کے الیکشن آ رہے ہیں تو اس الیکشن کے سلسلے میں بھی اب جو بھی فیصلہ ہوگا جو سننے میں آیا ہو سکتا ہے بھائی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کل بھی اعلان کر سکتی ہے، ہم جھوٹے نکل سکتے ہیں اور بھی فیصلے ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال کی جو رپورٹ ہے 31 مارچ تک ان جگہوں پہ پیپر کھلے ہوئے ہیں جن پہ ابھی ویکینسیز باقی تھیں اور ویکینسیز پر نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے آپ اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، ایجنٹوں سے، جس سے بھی آپ نے رابطہ کرنا ہے ان سے رابطہ کر لیں. وہ اپنے پیریفیریا میں جو ان کے علاقے کے متعلقہ آفس ہیں ان سے پتہ کروا لیں. اگر اس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے تو وہ آپ کے پیپر جمع کروا لیں. ورنہ جو ہے وہ 31 مارچ کو ان کی ڈیٹ ختم ہوگی اور 9 اپریل کو الیکشن ہے اور میرے خیال میں جو بھی نیا فیصلہ آئے گا وہ الیکشن کے بعد ہی آئے گا. لیکن اگر سینٹر میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، فریلی اوپن کر دیتے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. اسی دوران جو باتیں چل رہی ہیں، ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ 80,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہوٹل مالکان نے جو ہے گریس گورنمنٹ سے یہ ریکوائرمنٹ کی ہے کہ وہ انہیں 80,000 مزدور چاہیے سیزنل کام کے لیے. جو ہوٹل کے کام ہوتے ہیں 6 ماہ کا کام ہوتا ہے اور 6 ماہ ہوٹل بند رہتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو پاس جو مہاجرین ہیں جو کیمپوں میں لوگ لے رہے ہیں وہ وہاں سے یہ 30,000 لوگوں کو جو ہے وہ پیپر دے کے ان کو لیگلی کریں گے تاکہ جو یونان میں مزدوروں کا کوٹا ہے اس کو پورا کیا جا سکے. تو اگر تو وہ 80,000 والے وہ بھی بندے بیچ میں ڈالتے ہیں اور بیچ میں زرعی ویزے جو ہیں وہ دوبارہ کھلتے ہیں تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویزے مل جائیں گے. کیونکہ پچھلے سال بھی جب انہوں نے کھولے تھے تو اس سال بھی جو کام اصل شروع ہوا تھا نا وہ 5ویں مہینے میں، 4تھے مہینے، 5ویں مہینے میں جا کے شروع ہوا تھا. تو اب قوی امید یہی ہے کہ الیکشن کے بعد ہی جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. تو اس لیے آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہیں آپ اپنے ایجنٹ سے، اپنے بھائی سے، ماموں سے، چاچو سے، جو بھی آپ کا یہاں ہے اس سے رابطہ کر لیں. وہ اپنے متعلقہ آفس سے پتہ کروا لے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں ویکینسی ہے یا نہیں. اگر ویکینسی ہے تو وہ آپ کے پیپر جمع کروا دے، اگر ویکینسی نہیں ہے تو پھر آپ انتظار کریں. انشاءاللہ وقت مناسب پہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے. اگر سینٹر میں کوئی خبر آ جاتی ہے، کیونکہ پہلے خبر یہی تھی کہ فیبروری کے اینڈ پر یا مارچ کے شروع میں جو ہے وہ اوپن کیے جائیں گے، لیکن جو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 31 مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اس لاسٹ ڈیٹ سے پہلے ہی اوپن کر دیں. تو یہ بھی تھوڑا سا آسان نہیں ہے. بہرحال آپ کے لیے یہی آسانی ہے. اس میں 2 کیٹیگریز آپ کو بتا دی ہیں، ایک ہوتا ہے سیزنل ویزا اور ایک ہوتا ہے پورے سال کے لیے. تو وہ آپ کے ویزے کے اوپر بھی پنچ ہوا ہوتا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھائی میرا ویزا ایمبیسی میں آ گیا ہوا ہے، مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. جب تک آپ کے ہاتھ میں ورک پرمٹ کا ویزا نہیں، وہ پیپر نہیں ہوگا، ایمبیسی آپ کو ان نہیں ہونے دے گی. جو بھی آپ کے ساتھی ہیں، بھائی ہے، جو بھی آپ کا جو آپ کو بھیج رہا ہے اسے کہیں کہ وہ ایک پیپر آپ کو بھیجے، ایک پیپر ایمبیسی میں چلا جاتا ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائے کہ آپ کا کتنے گھنٹے کا کام ہوگا، مالک کا نام کیا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے، آپ کو کتنی تنخواہ دے گا، کس طریقے سے پے کرے گا، کس علاقے میں ہے. یہ ساری چیزیں آپ سے انٹرویو میں پوچھی جانی ہیں. تو اس لیے وہ پیپر آپ کے پاس بہت ضروری ہے ہونا. ایک پیپر وہ آپ کو فاسی جو نکلتی ہے یہاں گریس گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایک مالک کا ایگریمنٹ کہ وہ آپ کو کتنے تنخواہ میں اور کتنے پیسوں میں رکھ رہا ہے. یہ دونوں پیپر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کے لیے ضروری ہیں. ایمبیسی میں جب آپ نے ہونا ہے تو یہ پیپر بھی ساتھ ضروری ہیں. باقی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، میڈیکل کا کوئی پرابلمس آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی طریقے سے، تو ہمارے ایک بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، بہت ہی محنتی بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں معاملات کو. کیونکہ ہمارا ٹوٹلی کام دین کا ہے، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑتے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوئی تو وہ انہیں سالو کر دیں گے. تو آپ کا ہم ان سے رابطہ کروا سکتے ہیں. وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں یا ایمبیسی کے کسی بھی کام کے سلسلے میں، یا آپ فیملی سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، فیملی کے سلسلے میں کوئی پرابلم آپ کو آ رہی ہے، پیپرز رینیو کروانے ہیں، پیپرز کو وہ وہاں پہ آپ نے کروانا ہے ٹیسٹڈ، تو کسی بھی سلسلے میں وہ آپ کی ہیلپ ضرور کریں گے. انشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم بنتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی یونان میں نئے پیپر کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی جہاں ہیں، وہ ان سے کنٹیکٹ کر لیں. وہ وہاں پہ اپنے متعلقہ علاقے سے پوچھ لیں. اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے، اگر کوئی سیٹ ہے تو وہ آپ کے پیپر جمع کروا دیں، ورنہ آپ انتظار کریں. جیسے ہی کوئی خبر آئے گی آپ تک پہنچا دی جائے گی. اگر اس کے علاوہ کہیں جمع ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، ہم تک جو خبر پہنچی اور جو ہم نے اپنا
پورا زور لگا کے اچھے طریقے سے جو خبر تلاش کر سکے وہ آپ تک پہنچا دی۔ باقی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے، اللہ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جہاں ہم دنیا کے لیے اتنی سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ سب مل کر ایک دوسرے کا بازو بنیں، کسی کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کا پیسہ کھانے کی کوشش نہ کریں۔ حساس معاملات ہوتے ہیں اور ایک آپ سے جو ہے یہی التجا ہے کہ ڈنکی وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں، جہاں بھی جائیں لیگل طریقے سے جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہوئے تو ہم حاضر ہیں۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اس دنیا میں رہ کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ بدلے میں بھی آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔